بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ طیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ محافظۃ النبوہ و ناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام ابیہا السیدہ فاطمہ ولعن اللہ تعالی اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا لیخرجہم من الظلمات الی النور والذین کافروا اولیاءہم الطاغوت یخرجوہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صلوات تھوڑا اگر آپ اپنی جگہ سے آگے تشریف لے آئیں تو جو پیچھے صاحبان کھڑے ہیں انہیں اذان کی صف میں بیٹھنے کی موقع مل جائے. بابا علی بلند تر صلوات دیگر بابا علی بلند تر صلوات دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آقازادی سے عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. ایک قدم چل کے آئے ہیں ایک ایک قدم کے صدقے بے انتہا اجر عطا فرمائے. ہماری مجالس ہماری عزاداری کا مقصد خوشنودی سیدہ ہے. میرا مالک ہمیں خوشنود سیدہ نصیب فرمائے. شہزادی کونین دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. ہمیں خاتمہ بالعقیدہ اور بالایمان نصیب فرمائے. موت کی ہچکی ہو زبان پہ گردے علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے. ایک مومنہ والدہ شاہ نواز علیل ہیں ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں. آج کے اس ذکر کا صدقہ امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے کا صدقہ مولا انہیں آج کی رات شفا عطا فرمائے. اس کے علاوہ جتنے مومنین و مومنات آپ کے جاننے والے یا وہ مومنین جن کے نام ہم تک نہیں پہنچے وہ علیل ہیں. میرا مالک انہیں صحت کلی عطا فرمائے. میرا مالک ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کو ہر طرح کے شر خوف بیماری وبا سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے. ہمارے آقا و مولا کو ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں جتنی ممکن ہو سکے اتنی ممکن بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہ اجازت ہے جی عشرۂ محرم الحرام 1443 ہجری کی پہلی مجلس آپ کی توجہات کی نظر ہو رہی ہے. میں نے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ البقرہ سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خداوند متعال بتا رہا ہے کہ اللہ وہ ولی ہے جو مومنین کو ظلمت سے نور کی طرف لے کے آتا ہے اور اس کے مقابلے پہ طاغوت اور شیطان کے ایسے ولی ہیں جو نور سے ظلمت کی طرف لے کے جاتے ہیں. خدا نے دو رستے انسانیت کو بتائے کہ ایک وہ رستہ ہے جو ظلمت سے نور کی طرف آتا ہے اور ایک رستہ وہ ہے جو نور سے ظلمت کی طرف آتا ہے. ایک رستے کی سرپرستی اللہ کرتا ہے دوسرے کی سرپرستی شیطان کرتا ہے. اللہ کے بھی ولی ہیں شیطان کے بھی ولی ہیں. اللہ کے ولی
ایک ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں کہ وہ ظلمتوں سے نکالتے ہیں، نور تک چھوڑ آتے ہیں، اور جو شیطان کے ولی ہیں وہ نور سے نکالتے ہیں اور ظلمتوں میں لے آتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ اس کو اور آسان کرے تو میں بہت آسان کر دیتا ہوں، یہ صراط الذین انعمت علیہم ہے، یہ غیر المغضوب علیہم ہے۔ ایک وہ رستہ ہے جس کی آپ دعا نماز میں مانگتے ہیں، ان کا رستہ دکھا جن پہ تیرے انعام نازل ہو۔ یہ جو نعمتوں والے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، اور جس کے لیے دعا کرتے ہیں میرے اللہ ان کا رستہ نہ دکھانا، وہ شیطان کے ولی ہے۔ اس کا مطلب کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ پہلا جو اللہ سرپرستی کرتا ہے، اللہ جو ولی ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ اللہ ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ اس کا مطلب جو بھی اللہ کا ولی ہوگا وہ ظلمت سے نکالے گا، نور کی طرف لے کے آئے گا، اندھیرے سے نکالے گا، روشنی کی طرف لے کے آئے گا، تاریکی سے نکالے گا، روشنی کی طرف لے کے آئے گا۔ اس کا مطلب ہے جو اندھیرے سے نکالتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اندھیرے میں نہ رہتا ہو۔ جو اندھیروں سے نکالتا ہو اس کے ہاں یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ نکالنے والا خود وہاں نہ رہتا ہو، وہ صرف نکالے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو چاہو اللہ کا ولی مانو، لیکن پہلی شرط ہے وہ کبھی اندھیرے میں رہا نہ ہو۔ اس نے زندگی کا ایک لمحہ بھی اندھیرے میں نہ گزارا۔ اندھیرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ چراغ کا بجھ جانا، اندھیرے سے مراد ہے، ظلمت سے مراد ہے جہالت۔ اس نے ایک لمحہ بھی جہالت میں نہ گزارا۔ اور زیادہ آسان کروں، اس نے کبھی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا۔ ظلمت کسے کہتے ہیں؟ ظلمت کسے کہتے ہیں؟ تاریکی کسے کہتے ہیں؟ اندھیرا کسے کہتے ہیں؟ اندھیرا روشنی کے بجھ جانے کا نام نہیں، جہاں نور ہدایت نہ پہنچاؤ، جہاں ہدایت کا نور نہ آئے وہاں صرف اندھیرا ہوتا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ جو اللہ کے ولی ہیں دو ہیں چیزیں، ایک نور ایک ظلمت، ایک روشنی ایک اندھیرا، ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں۔ اب نور کی طرف جانا، اب ہمیشہ چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، ہمیشہ چیزوں کی پہچان ضد سے ہوتی ہے۔ مثلا اگر میں کہوں کہ اس وقت باہر رات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دن نہیں۔ اگر میں کہوں کہ رات باہر رات ہے تو کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ اچھا دن ہے کہ نہیں ہے، اسے پتا کہ جب رات ہے تو دن نہیں ہے، جب سورج ہے تو چاند نہیں ہے، جب روشنی ہے تو اندھیرا نہیں ہے۔ اب اگر میں اندھیروں کو پہلے بتا دوں گا نا تو پھر کوئی اعتراض کر دے گا کہ دیکھیں جنہوں نے پہلی ہی مجلس میں تکلیف دینے والی بات کر دی، تو میں ظلمتوں کی طرف بعد میں جاتا ہوں، پہلے ہم آتے ہیں نور کی طرف۔ میں قرآن سے نور پڑھتا ہوں، پھر لندن والے اتنا انصاف مجھے کر دینا کہ مجھے بولنا نہ پڑے، میں قرآن سے نور پڑھوں گا، تم سمجھ لینا کہ جو ان کے مقابلے میں ہے، کیونکہ چیز ہمیشہ پہچانی جاتی ہے ضد سے۔ اجازت ہے جی نور سے؟ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھے میرے اللہ تو بتا یہ نور کیا ہے؟ آواز قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق ہم نے تمہارے درمیان دو چیزیں بھیجی، تم میں سے اٹھائی نہیں، بھیجی۔ نور ادھر سے ادھر آتا ہے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم میں سے ایک کو نور بنا دیا، فرمایا نہیں، جاکم ہم نے بھیجی، ہم نے نور بھیجا، وہ کتاب مبین اور ایک روشن کتاب بھیجی۔ اب جنہیں محمد و آل محمد کا نور بارے میں نہیں تھا ان مفسرین نے ترجمہ کیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے تمہاری طرف نور بھیجا یعنی قرآن۔ میں بالکل مفسرین عامہ کی بات کر رہا ہوں، نور و کتاب مبین، انہوں نے یہاں جو واو ہے نا نور اور کتاب کے درمیان، اس واو کو بمانی یعنی لیا گیا، نور یعنی،
اب مجھے اہل علم آپ بتائیں اللہ سے زیادہ اصول کلام کون جانتا ہے؟ اسے کیا ضرورت تھی کہ ایک جگہ پہ معنی ایک ہو اور لفظ دو دے؟ جب اس نے قرآن ہی کہنا تھا تو وہ صرف کتاب کہہ دیتا. اس نے علیحدہ نور کیوں کہا؟ یہاں جو واو ہے یہ اور کے لیے ہے، نور اور کتاب. لیکن انہوں نے کہا نا جی نا، یہ تو آپ جو آل محمد کو نور سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو نور سے مراد صرف قرآن ہے. چل اس سے زیادہ بھی اتحاد بین المسلمین کیا ہوگا؟ تو قرآن نور مان، اگلا میں خود بنوا لیتا. قرآن نور مان، کسی ایک جگہ پہ رک جانا. اب اگر تو نے کہا کہ قرآن نور ہے، اب قرآن پہ رک. قرآن نور ہے، سارے کہتے جی ہاں قرآن نور ہے. نبی نور نہیں، علی نور نہیں، حسن نور نہیں، حسین نور نہیں، آل محمد نور نہیں، اہل بیت نور نہیں، قرآن نور ہے. اب مجھے بتائیے جو قرآن ہے یہ کہاں اترا تھا؟ بچے کو اٹھا کے پوچھو مسلمانوں کے، وہ کہے گا نبی کے دل پہ. نبی قرآن پڑھ کے نہیں سناتے تھے، نبی کے اندر تھا. قرآن نبی میں تھا، نبی سناتے تھے. اب اتنا محتاط میں جملہ دینے لگا ہوں اور میں دیکھوں گا کہ کون بندہ جار کے مجھے سن رہا ہے. قرآن نبی میں سے ہے اور مولوی کہتا قرآن نور ہے. اس کا مطلب مولوی یہ مان گیا جو نبی میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے. میں نے پہلے کہا تھا قرآن نور مان، اگلا ہم خود بنوا لیں گے. اس کا مطلب قرآن نبی میں سے. قرآن نبی میں سے، قرآن نبی میں سے، جو نبی میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے. جو نبی میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے. رائتی داد لینے کا میں حق نہیں رکھتا، حق بنتا ہو تو اتنا ہاتھ اٹھا دینا کہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ بات تم تک پہنچ گئی ہے. اس کا مطلب جو نبی میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے. اس ممبر سے چھت تک کتابوں کا ڈھیر لگاؤں گا، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. نبی نے فرمایا تھا یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ میں سے ہے، الحسن منی، حسن مجھ سے، حسین منی، حسین مجھ سے، الفاطمہ تو بسرت منی، فاطمہ مجھ سے. قرآن نور، علی نبی میں سے، حسین مجھ سے، فاطمہ مجھ سے، حسن مجھ سے. جو نبی میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے. اچھا مجھے میرا مجمع بول کے بتایا کہ قرآن سے پہلے اللہ نے کتنی کتابیں اتاری؟ تین. پوری ذمہ داری کے ساتھ جو کہنے لگا، تینوں کتابیں کسی بھی نبی کے دل پہ نہیں اتری. جتنی توراۃ، انجیل، زبور یہ ان نبیوں کے ہاتھوں پہ آئی. لوح کی صورت میں آتی تھی، عرش لوح آتی تھی، نبی لوح پڑھتا تھا، امت کو سنا دیتا تھا. کوئی کتاب کسی بھی نبی کے دل پہ نہیں آئی، ہاتھوں پہ آئی. اب جو اردو سمجھتے ہیں نا ان کے لیے اردو ادب کا بہترین جملہ بننے لگا. جو نبیوں کے ہاتھوں میں آئی تھی وہ امت کے ہاتھ لگ گئی. جو کتابیں نبیوں کے ہاتھوں میں آئی وہ امت کے ہاتھوں لگ گئی. اور جو چیز امت کے ہاتھ لگ جائے پھر وہ برباد ہو جاتی ہے. اس لیے آج انجیل اصل صورت میں نہیں، زبور اصل صورت میں نہیں، توراۃ اصل صورت میں نہیں. کیوں؟ ہاتھوں میں تھی، امت نے ہاتھوں سے چھین لی، اپنی مرضی کے طرز میں اپنی مرضی کی آیتیں ڈال لی. اس لیے کتابیں تحریف ہو گئی. خدا نے کہا اگر قرآن بھی نبی کے ہاتھوں میں اتارا، نبی کی امت قرآن بدل نہ دے. میں نے قرآن کو قانون بنانا ہے اور اسے قیامت تک محفوظ رکھنا ہے. اس نے قرآن وہاں بھیجا جہاں امت کی رسائی نہیں تھی.
نہیں تھی. امت کی رسائی کہاں تھی؟ نبی کے دل تک نا. امت کی رسائی کہاں تھی؟ امت کہاں بیٹھتی تھی؟ نبی کے قدموں میں. قرآن آیا نبی کے دل پہ. اور امت میں اور قرآن کے وارثوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا پاؤں اور دل میں ہے. امت کی رسائی پاؤں میں، وہ تو قدموں میں بیٹھنا فخر سمجھتے تھے. وہ تو کہتے تھے نبی کے قدموں پہ جان قربان. قرآن دل پہ آیا، امت قدموں میں بیٹھی تھی. پھر مجھے جملے کی قیمت ایک بندہ دے لیکن دے ضرور. امت میں اور اہل بیت میں اتنا فرق ہے. امت نبی کے قدموں میں بیٹھتی تھی، آل محمد نبی کے سینے میں بیٹھتے. سینے میں بیٹھتے تھے، حسن رسول کے سینے میں بیٹھتے. قرآن نبی میں سے ہے. نبی لوح پڑھ کے قرآن نہیں سناتے تھے، پورے کا پورا قرآن نبی کے دل میں تھا. یہ جو آیت جبریل لے کے آتا تھا، یہ جبریل آیت نہیں لے کے، نبی کو اس سے پہلے آیت پتہ نہیں تھی. جبریل آگے کہتا تھا نہیں. جبریل سب یہ جو کہتے ہیں وہ جو دل میں ہے نا، ان میں سے اب یہ سنا. آتا تھا. اگر جبریل آیت لے کے آتا تو اس کا مطلب آیت جبریل کے پاس پہلے آتی، نبی کے پاس بعد میں آتی. جو اہل زبان بیٹھے ان میں سے کوئی ایک بندہ صدر کی قیمت دے دے، جبریل کے فرشتے کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیا کہنے والا. قرآن پورے کا پورا نبی کے دل میں تھا. جبریل صرف پیغام دیتا تھا کہ خدا کہتا ہے کہ اب اس میں سے ایک آیت سنا. رسول کہہ دیتے تھے. اس کا مطلب قرآن یہ پڑھا ہوا قرآن نہیں سناتے. جب مجمع کو اور بیدار کرتا ہوں، روحوں کو تازگی دیتا ہوں، چہروں پہ یوں مودت کی مسکراہٹ میں ممبر سے دیکھوں گا ہر بندے کے چہرے پہ. کمبر نکلا ہے علی کے گھر سے. بازار سے ایک شخص نے دیکھا کمبر، جی کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا بادشاہ کے گھر سے، مولا کے پاس بیٹھا تھا. اچھا جب تو آیا تو علی کیا کر رہے تھے؟ کمبر دے کے تھا، قرآن کھول کے بیٹھے تھے. میں نے پہلے کہا مودت کی مسکراہٹ آ جائے گی تمہیں پتہ ہی چلے گا کہ کمبر کیسے تمہارے عقیدوں کو گرمانے لگا ہے. کمبر کا جب میں آیا تو میرا بادشاہ علی قرآن کھول کے بیٹھا تھا. اس بندے نے کہا علی کا نوکر ہے، علی کے پاس بیٹھتا ہے، اتنا بھی نہیں بتا سکتا. سیدھا کہتا کہ علی قرآن پڑھے تھے. کمبر دیکھتا علی کے سچے نوکر ہو کے جھوٹ کیسے بولوں؟ میں کیوں کہتا کہ علی قرآن پڑھے تھے؟ اس نے جب کھول کے بیٹھے تو پھر کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا علی قرآن پڑھے تھے یا قرآن علی. ہم قرآن کو کہتے کتاب، کیونکہ ہمارے ہاں اردو میں الفاظ کی کمی ہے. ہم کتاب سے مراد لے لیتے ہیں کہ لکھی ہوئی کتاب، لکھی ہوئی چیز، اس کو کتاب کہتے ہیں. قرآن ہمیں لکھا ہوا ملا اس لیے ہم نے اسے کتاب کہہ دیا. لیکن قرآن نور ہے جو نبی کے قلب پہ اترا، اور اس لیے خدا قرآن میں کہتا ہے اس قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے جسے سوائے مطہرون کے کوئی نہیں چھوتا. طاہر کے نہیں، طاہر اور ہے مطہر اور ہے. جو پاک ہو اسے طاہر کہتے ہیں، جو پاک کرے اسے مطہر کہتے ہیں. یہاں پر کوئی لا کے 12 من بھی دودھ رکھ دے اسے وضو تو نہیں ہوگا، اسے پیا جا سکتا ہے، وہ طاہر ہے، پاک ہے.
پاک کر نہیں سکتا. پانی کا ایک گلاس بھی ہو خود بھی پاک ہے, پاک کر بھی سکتا ہے. اتنا فرق ہوتا ہے نبیوں میں اور اہل بیت میں, وہ خود پاک ہوتے ہیں. آل محمد ایسے ہیں جس کو چاہیں علیہ السلام بنا دیتے ہیں. ہم نے قرآن کو نبی کے دل پہ اتارا, نبی کے دل پہ اترا. کتاب نور و کتاب و مبین. یہاں میں لفظ یہ کہوں گا کہ اکثر یہ جملہ آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے بھی کاندھوں پہ کرامن کاتبین بیٹھے, دو فرشتے بیٹھے. کاتبین کیوں کہتے ہیں؟ وہ لکھ رہے ہیں, ایک دائیں پہ ایک بائیں پہ, ایک نیکی ایک بدی. میرے مالک تو نے لکھنے والا کیوں بچھایا؟ اور میں لکھنے والا اس لیے بٹھایا کہ قیامت والے دن میں اگر میدان محشر میں اس بندے کو کھڑا کر کے پوچھوں کہ تو نے فلاں گناہ کیا, اگر یہ مکر گیا گواہ کہاں سے لاؤں گا؟ نیکی والا فرشتہ نیکیوں پہ گواہی دے گا, بدی والا فرشتہ گناہوں پہ گواہی دے گا. یہ سارے فرقے مانتے ہیں کہ دو فرشتے بیٹھے ہیں کاندھوں پہ جو لکھ رہے ہیں. یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں, کاندھوں پہ بیٹھے, کاندھوں پہ بیٹھے ہیں. دکھاؤ, کہتے جی یہ نظر نہیں آتے لیکن ہیں. اس کا مطلب تیرے مذہب میں بھی کچھ ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے. ابھی تک میرا خیال بات وہاں تک پہنچی نہیں, حد نہیں ہو گئی. تیری بھی ضد کی, اگر ضد کرنے پہ ہے تو اتنی ضد کر لے تو دو نہ نظر آنے والے مان لے, پھر بھی مسلمان. ہم ایک نہ نظر آنے وہ کیا کرتے ہیں جی؟ وہ لکھتے ہیں. تو باقی فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے نہیں, ان کی ڈیوٹی انہوں نے صرف لکھنا ہے تاکہ قیامت والے دن گواہی دے سکیں اس نے یہ نیکی کی تھی, اس نے یہ گناہ کیا تھا. اس لیے خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارے دائیں بائیں چلتے ہیں, فرمایا وہ تمہارے کاندھوں پہ ہیں. میرے مالک تو یہ کہتا تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں, تمہارے بائیں ہاتھ میں ہیں, تمہارے گھر میں رہتے ہیں, تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں. تم نے کاندھوں کا باقاعدہ اشارہ کیوں کیا؟ وہ شانوں پہ بیٹھتے ہیں, وہ کاندھوں پہ بیٹھتے ہیں. انصاف کرنا جگر کا لہو دینے لگا ہوں. میرے مالک تو نے کاندھوں کا اشارہ کیوں کیا؟ پر میں جاہل امت کو سمجھا رہا ہوں, انہیں پتہ چل جائے کہ گواہ ہمیشہ کاندھوں پہ ہوتے ہیں. گواہ ہمیشہ کاندھوں پہ ہوتے ہیں. جو تیرے کاندھوں پہ وہ تیرے گواہ, جو میرے کاندھوں پہ وہ میرے گواہ, جو محمد کے کاندھوں پہ. امت قدموں میں بیٹھتی ہے, آل محمد کاندھوں پہ بیٹھتے ہیں. علی بھی رسول کے شانوں پہ آئے تھے, حسن بھی رسول کے شانوں پہ, حسین بھی رسول کے. اس سے کسی فرقے نے انکار کیا ہی نہیں. فتح مکہ پہ سب نے لکھا کہ مولا امیر المومنین نے رسول کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے بت توڑے. کہتے وہ اس لیے توڑے تھے کہ بت اونچائی پہ تھے. تیری سادگی سمجھو یا تیری چلاکی سمجھو؟ وہ جی اونچائی پہ تھے نا تو رسول کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا, تو اس لیے یہ کوئی فضیلت کی بات تو نہیں ہے. وہ بت اونچائی پہ تھے. اچھا, جو انگلی کے اشارے سے چاند اور ٹکڑے کر سکتا ہے, وہ بت نہیں توڑ سکتا. اس کا مطلب ہے کہ کسی چھوٹے قد والے نے یہ روایت لکھی. کسی مورخ کا قد چھوٹا ہے, کسی مورخ کی حیثیت چھوٹی ہے, کسی تاریخ نویس کا اپنا قد چھوٹا تھا.
مولا امیر المومنین کا لکھا حلیہ مبارک تاریخ میں، مولا علی کا قد مبارک چھوٹا تھا۔ تیری کیا مجال ہے کہ تو اس کا قد ناپے جو توحید کا قد ہے؟ تجھے اتنی جرت کس نے دی کہ تو قل هو اللہ احد کا قد ناپے؟ اچھا تو میں اسی فتح مکہ میں تمہیں علی کا حقیقی قد دکھاؤں؟ تم نے اتنا تو کہہ دیا کہ قد چھوٹا تھا، لیکن تیرا شبلی نمانی تو یہ لکھ گیا کہ جب رسول نے علی کو شانوں پہ کھڑا کیا اور پوچھا علی کہاں پہنچا، فرمایا پاؤں مہر رسالت میں ہیں، ہاتھ عرش توحید میں۔ یہاں پر یہ جملہ لکھ دیا کہ علی نے فرمایا میرا ہاتھ آسمانوں پہ ہے۔ وہ کون سا آسمان تھا جو محمد کے شانوں سے اونچا تھا، جس کی جوتی ایک رات میں سدرۃ المنتہا کو پاؤں کے نیچے روندتی ہی گزر جائے۔ سیرت نگار سے علی نہ لینا، قرآن سے علی لینا، مورخ سے علی نہ پوچھنا۔ مورخ نے تو جگہ جگہ گستاخیاں کی ہیں، جگہ جگہ توہین کی ہے۔ قد چھوٹا تھا علی کے، اور علی کی ٹانگیں پتلی تھی، جتنی بھی پتلی تھی کسی میدان سے اکھڑی تو ہے نہیں۔ اور آپ کو یہ تاریخ نویس سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں اسے مخلصانہ مشورہ دینے لگا ہوں۔ ویسے باتیں بہت چبھتی ہیں، لیکن چلیں یہ بات بھی جتنی پہلے چبھی ہیں تو پھر ایک یہ بھی صحیح، جنگ ٹانگوں سے نہیں ہوتی، ہاتھوں سے ہوتی ہے، بھاگا ٹانگوں سے جاتا ہے۔ کیا کہنے، ہم نے قرآن کو نبی کے دل پہ نازل، نور و کتاب مبین، ایک نور بھیجا اور ایک روشن کتاب بھیجا، کیونکہ کتاب اندھیرے میں پڑھی نہیں جانی تھی، اس کے لیے ایک نور چاہیے۔ اب قیامت تک کے لیے قرآن محفوظ ہو گیا، کس وجہ سے؟ نور کی وجہ سے۔ جب تک قرآن سلامت ہے اس لیے کہ نور ساتھ باقی ہے۔ آج قرآن میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، آج قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، آج قرآن کی آیتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ترجمے بدل دو گے، تفسیریں بدل دو گے، قرآن کو نہیں بدل سکتے، اس لیے کہ وارث موجود ہے۔ اور نور ہمیشہ کتاب کے ساتھ ایسے رہتا ہے۔ چلے میں ایک اور جگہ پڑھتا ہوں، خدا قرآن میں کہتا اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہوتا۔ اب یہ قرآن یہ الماریوں میں پڑا ہے، الماری ٹوٹی کیوں نہیں؟ اس وجہ سے یہ قرآن رکھا ہے، قرآن کا وزن نہیں لیا جو حقیقت نور تھا۔ میں زبان کٹوانے کے لیے تیار ہوں اگر نہج البلاغہ میں مولا علی کا جملہ نہ ہو۔ خدا نے قرآن میں دعویٰ کیا میں اگر قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اگر خدا میری ولایت کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن کو سنبھالنے کے لیے مصطفیٰ جیسا دل چاہیے، ولایت امیر المومنین کو سنبھالنے کے لیے وہ دل چاہیے جو متحمل ہو ولایت کا۔
اس لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا، مذہب شیعہ کی معتبر کتابوں میں حدیث موجود ہے، مولا فرماتے ہیں آل محمد میں سے کئی آئمہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ سوائے ان مومن کے جن کی روحوں کو چن لیا ہے، اس کے علاوہ ہماری ولایت کا بوجھ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ جیسی چیز ہو ظرف بھی ویسا پاک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وضو کے لیے پانی ہے تو آپ کو وہ برتن چاہیے جو اتنا پاک ہو کہ اس میں وضو کا پانی آ جائے۔ اس لیے کہ یہ عقل کا تقاضا ہے، یہ قانون عقل ہے، یہ تقاضا عقل ہے کہ ہمیشہ مظروف ظرف کا پتہ دیتا ہے۔ جیسا مظروف ہوگا ویسا ظرف ہوگا۔ اب قرآن بھیجنا ہے خدا نے کسی ظرف میں، قرآن کا دعویٰ ہے کہ میں مکمل پاک ہوں، ظرف بھی ویسا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ مظروف ظرف کا پتہ دیتا ہے۔ تو جب تم اپنا وضو کا پانی کسی نجس برتن میں نہیں رکھ سکتے تو اللہ کو نہیں پتا تھا کہ نبی کا نور کن شجروں میں رکھنا ہے؟ تم نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، چچا مسلمان نہیں تھے، فلاں کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو یہ نبی کا نور کن ظرفوں میں رہا؟ اگر قرآن سے جا کے پوچھ تو خدا قسم کھا گیا تھا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور میرا سید و سردار مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے تو مرسلین میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے نور سے مراد ہے محمد و آل محمد کا نور۔ اب اس آیت کو دوبارہ سمجھیے گا، میں اتنا آگے جا کے پھر واپس آنے لگا ہوں۔ خدا کہتا اللہ وہ ولی ہے جو لوگوں کو آل محمد کے دشمنوں سے نکال کے آل محمد کی طرف لے کے جاتا۔ میں نے ثابت کیا رسول نور، علی نور، سیدہ نور، حسن نور، حسین نور، نور کی ضد ظلمت، نور کی ضد تاریکی، نور کی ضد اندھیرا۔ اچھا یہ بھی مجھے مسلمانوں کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہم کہیں نا نبی نور ہے، وہ کہتے نہیں بشر ہے، بشر نور کی ضد ہی نہیں۔ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ بشر نور کی ضد ہے؟ مثلا میں کہوں گی جی باہر رات ہے، آپ کے نہیں جی بھائی ٹریفک کا رش ہے، تو یہ ضد ہی نہیں بنتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ ضد میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی نور ہے، جواب میں آگے سے کہہ رہے ہیں بشر ہے، بشر نور کی ضد ہی نہیں۔ اگر دشمنی کرنی تو کھل کے کر، نور کی ضد ہے ظلمت۔ نہ رائتی پردوں میں نہیں ہم جانے دیں گے، ہم نے کہا نور ہے، اگر تو کرنی ہے نبی سے دشمنی، پھر نور کی ضد ہے ظلمت، نور کی ضد ہے تاریکی۔ اس میں سے ایک لفظ نبی کے لیے منتخب کر کے دیکھ تو اسلام سے خارج ہو گیا۔ نبی نور، علی نور، سیدہ نور، حسن نور، حسین نور، اور یہ قانون عقل، قانون شریعت، قانون قرآن یہ ہے جو نور کے مقابلے پہ ہو وہ ظلمت ہے، وہ تاریکی ہے، وہ اندھیرا ہے۔ اس سے زیادہ تحاد بین المسلم لندن والوں مجھ سے ہونا ہی نہیں ہے۔ نام نہیں لینے لگا لیکن اشارے کرنے لگا ہوں۔ اب ہمیں ظلمتیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو علی کے مقابلے پہ آیا وہ ظلمت بھی ہے، تاریکی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے۔ جو سیدہ کے مقابلے پہ آیا وہ ظلمت بھی ہے، تاریکی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے۔ جو حسن کے مقابلے پہ آیا وہ ظلمت بھی ہے، تاریکی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے۔ جو حسین کے مقابلے پہ آیا وہ ظلمت بھی ہے، تاریکی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے۔ اللہ نور پہ درود پڑھتا ہے، ظلمت میں لعنت کرتا ہے۔ اب ہمیں یہ پوچھنے کے کون کس کے مقابلے پہ آیا؟ ہم نام ہی نہیں لے رہے، جو بھی آیا نور کے مقابلے پہ آیا۔ ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کس کے مقابلے پہ، جو بھی ان کے مقابلے پہ آیا وہ ان کے مقابلے پہ نہیں آیا۔
وہ نور کے مقابلے پہ، اور جو نور کے مقابلے پہ ہے وہ ظلمت ہے، وہ تاریکی ہے، وہ اندھیرا ہے۔ میرا مجمع محنت ضائع نہ کرے، میں نے ابتدا میں تقریر کے کہا تھا کہ ظلمت کہتے ہیں جہالت کو۔ رسول جب مکہ میں آئے تھے تو اس وقت مکہ میں ظلمت کا اندھیرا تھا، نہ ان تک اللہ آیا تھا، نہ ان تک رسول آیا تھا، نہ انہیں قرآن کا پتا تھا، نہ وہ وحی پہ یقین رکھتے تھے، نہ انہیں پتا تھا کوئی فرشتہ ہے، نہ انہیں ماں کی عزت کا پتا تھا، نہ انہیں بیٹی کے احترام کا پتا تھا، نہ انہیں بیوی کے رشتے کے تقدس کا پتا تھا۔ یہ جاہلیت میں رہتے تھے، یہ اندھیرے میں رہتے تھے۔ اب جو آل محمد کے مقابلے پہ آیا وہ اندھیرے میں چلا گیا۔ اس کا مطلب جس نے ان کے مقابلے پہ آنے کی کوشش کی وہ سمجھے نہ اس کے پاس اللہ آیا ہے، نہ اس کے پاس رسول آیا ہے، نہ اس کے پاس وحی آئی ہے، نہ اس کے پاس کتاب آئی ہے، نہ اس کے پاس فرشتہ آیا ہے۔ وہ کلمہ پڑھ بھی لے تو اس کی حیثیت مکے کے اس کافر جیسی ہے۔ کفار مکہ کے پاس کیا تھا؟ ظلمت۔ اور جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے مقابلے پہ آیا، تو اب آیت کھلی نہیں ابھی تک کہ خدا کہتا اللہ انہیں مکہ کے ظلمتوں سے نکالتا ہے، مدینے کے نور کی طرف لے کے آتا ہے، اور پھر جب یہ آباد ہو جاتے ہیں پھر اسی نور کے مقابلے پہ آتے ہیں، شیطان انہیں پھر دوبارہ اسلام سے نکال کے میں نے تو آج تقریر کی تبہیر مکمل کر دی ہے، میں نے تقریر کی تبہیر مکمل کر دی ہے۔ کافر مسلمان ہوتے دیکھ رہے ہو، خدا کہتا ہے مسلمان بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ اچھا آیت نہیں سمجھ میں آئی تو پھر ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ایک حدیث آیت ہی کے ضمن میں حدیث سنا دیتا ہوں۔ خدا قرآن میں کہتا میرا محمد یہ جو تجھے چھوڑ کے بھاگے، اللہ یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ آیت ہے قرآن کی، خدا نے یہ نہیں کہا اللہ گناہ گاروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب جو بھی مصطفیٰ کو چھوڑے وہ کافر ہوگا۔ یہاں تک کہ تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، یہاں لائبریری نہیں ہے لیکن میرے فون پہ ڈیجیٹل لائبریری ہے، میں ابھی بھی کتاب دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب احد کے میدان میں سب چلے گئے تھے تو زخمی رسول کے پاس علی آئے، اور زخمی رسول نے آنکھوں کو اٹھا کے علی کی طرف دیکھ کے سوال کیا، یا علی جب سب چلے گئے تھے، جب سب چلے گئے تھے، جب سب چلے گئے تھے، جملہ میرا نہیں ہے، نام میرا جملہ ہے ہی نہیں، جملہ جلال الدین سیوطی کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رسول نے کہا جب سب چلے گئے تھے، اس کا مطلب رسول نے کہا نا سب چلے گئے تھے تو سب چلے گئے تھے۔ جلال الدین سیوطی کا جملہ ہے، جلال الدین سیوطی کہتا ہے جب سب چلے گئے تھے تو کیوں نہیں گیا؟ جملہ میں نے سب والا نہیں سنانا تھا، جملہ تاریخ الخلفاء سے علی کا نکالنے لگا ہوں۔ علی دیکھ کر رسول کا ماتھا چوم کر اکفرت بعد الایمان، میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا۔ ایمان کے بعد کافر ہو گیا۔ علی نے جملہ کہہ کے بتا دیا کہ جو محمد کو چھوڑ کے گئے وہ مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ کے گئے، وہ نور کو چھوڑ کے گئے۔ آیت پھر کھلنے لگی ہے، پورے 10 دن آیت ایسی کھلے گی، بڑے بڑے شجرے کھولے گی آیت۔ پکے رہنا بس آیت سے، قرآن کے وار کرتے ہیں۔ خدا نے کیا کہا تھا قرآن میں کہ جب ان کو نور سے بلاتا ہے نا تو خدا تو ظلمت سے لے کے آیا تھا، ان کو میں نے نور تک پہنچایا تھا۔ شیطان ان کو دوبارہ نور سے نکال کے ظلمت طرف لے کے جاتا۔ اب علی نے کیا کہا احد میں جب سب چلے گئے تو علی نے کہا اکفرت بعد الایمان، میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا۔ مولانا یہ جملہ کیوں کہا؟ اس کا مطلب جو نبی کو چھوڑ کے گئے، اللہ کے بیٹے کو
چھوڑ کے نہیں گئے, وہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کے گئے اور نور کو چھوڑ کے گئے. نور کو چھوڑ کے کدھر گئے؟ ظلمت کی طرف گئے. کیسے گئے تھے؟ کس نے بھیجا تھا؟ آیت نے کیا کہا تھا؟ ابلیس نے, شیطان نے. شیطان کے ولی ان کو نکالتے ہیں احد کے میدان میں. رسول نے بعد میں آ کے جب آئے, یا رسول اللہ معاف کر دیجئے, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اہل سنت کتابوں کے حوالے رسالت امام نے فرمایا, مجھے بتاؤ تم جیتی ہوئی جنگ چھوڑ کے بھاگے کیوں تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ معاف کریں ہم وجہ بتاتے ہیں. رسول نے کہا وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا وجہ یہ تھی کہ احد کے میدان میں ہمیں ایک آواز سننے کو ملی, قد قتل محمد, محمد قتل ہو گئے, محمد مر گئے. جب ہم نے آپ کے قتل کی آواز سنی تو ہم ڈر گئے. ہم نے کہا جب نبی ہی مر گئے, جب نبی ہی قتل ہو گئے, پھر ہم نے رہ کے کیا کرنا ہے؟ ہم میدان چھوڑ آئے. یا رسول اللہ قصور ہمارا نہیں, قصور اس بندے کا ہے جس نے یہ آواز دی. رسول اللہ بندہ نہیں, شیطان تھا. وہ شیطان تھا جو تمہیں کہہ رہا تھا قد قتل محمد. اس نے تمہارے عقیدے دیکھ لیے تھے, وہ تمہیں ظلمت سے نکال کے جو میں نور کی طرف لے کے آیا تھا, اس نے دوبارہ نور سے نکال کے تمہیں ظلمت میں پھینک دیا. کہنے گے یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور ہے, ہمیں کیا پتا کہ بندہ بول رہا ہے یا ابلیس بول رہا ہے. رسول نے کہا یہی تمہارا عقیدہ ہے کہ تم نے اس لیے میدان احد کو چھوڑ دیا تھا کہ جب محمد ہی مارے گئے پھر ہم نے کیا رہنا ہے. پھر علی سے پوچھے ہیں, اے علی آواز تو نے بھی سنی تھی؟ فرمایا ہاں میں نے بھی سنی تھی. فرمایا پھر تو کیوں نہیں گیا؟ فرمایا میں نے سمجھا جب محمد ہی رہنا گئے تو پھر میرے زندہ رہنے کا نور کی طرف لے کے شیطان نور سے ظلمتوں کی طرف. اسی موضوع پہ بات چلتی رہے گی اور بہت سے راز آپ کے سامنے پڑھے جائیں گے, کون کون کب کب کہاں کہاں ظلمتوں سے نور کی طرف آیا اور کون کون نور سے ظلمت کی طرف آیا. آج یکم محرم کی شب ڈھل گئی, 2 محرم آ گئی. چند لمحوں بعد حسین کربلا اتر جائیں گے, کیونکہ مجلس شب کو ہوتی ہے تو انشاءاللہ کل کی شب آمد کربلا, درود کربلا کا مضمون پڑھا جائے گا. آج کی پہلی رات منبر کا تقاضا یہ ہے, حسین کا وطن سے نکلنا پڑا. بڑا مشکل تھا حسین کے لیے وطن چھوڑنا. کون سا مدینہ جہاں نانا کی قبر تھی, جہاں ماں کی قبر تھی, جہاں حسن کا مزار تھا, جہاں نانا کے ہاتھ کی بنی حویلی تھی, ماں کا حجرہ تھا. وہ وطن چھوڑنا بڑا مشکل تھا. حسین ابن علی نے وطن چھوڑا. بس زیادہ فضائل پڑ گیا, 8 یا 10 منٹ کا مصاحب سننا. آل محمد کے صحن میں 28 رجب سے پچھلی رات, جسے 27 رجب کہتے ہیں, دروازوں کو تالے لگ رہے تھے, سامان رکھے جا رہے تھے. پورے 2 مہینے تمہیں ایک لفظ سننے کو ملے گا جب یہ علی کی بیٹی کا نام آئے گا, ذاکرین عتبہ وائزین کہتے شریکت الحسین, حسین کی شریکہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سفر میں شریک تھی, حسین کی ہر منزل پہ شریک تھی. شریکت الحسین کی ابتدا پڑھنے لگا ہوں اور پھر 2 مہینے 10 دن جب بھی سنو تو تمہیں پتا چلے کہ علی کی بیٹی عالیہ کیا شریکت الحسین. حسین بہن کے حجرے کے دروازے پہ آئے,
جیسے رسول زہرا کے دروازے کے باہر سلام کرتے تھے، حسین نے ویسے ہی سیدہ کے دروازے پہ سلام کیا. ماں کی طرح حیا کرتے تھے بہن کا حسین. پردے کے اندر آ کے، حجرے کے اندر آ کے کھڑی ہوئی علی کی بیٹی. بی بی نے اندر سے جو پہلا جملہ کہا وہ صدات جہاں جہاں بیٹھے ہائے نکلے گی. بی بی رو کے کہتی ہے حسین سلام پہلے بھی کرتے تھے، آج تیرا سلام کرنا بتا رہا ہے تو مظلوم ہو رہا ہے. حسین آج تیرے لہجے میں مظلومیت ہے. حسین کی آوازیں پہچان گئی علی کی بیٹی، میں غریب ہو گیا. فوراً حجرے کا پردہ اٹھایا، حسین کا ہاتھ پکڑ کے حجرے کے اندر لے کے آئی. بھائی کی داڑھی چوم کے کہتی ہے میرے ہوتے ہوئے خود کو غریب نہ کہو. جب تک میں زندہ ہوں حسین غریب نہیں کہنا. حسین بتا ہوا کیا ہے؟ حسین رو کے کہتے ہیں آپ کو خبر ہے دربار میں بلایا تھا، مطالبہ کیا ہے انہوں نے بیعت کا، میں نے کر دیا انکار. نانا کا حکم، وعدہ پروردگار، انبیاء کی محنت، بابا کی ولایت، ماں کا حق منوانے کے لیے اب وطن چھوڑنا پڑے گا. بی بی رو کے کہتی وطن چھوڑنے کے لیے تو میں نے بھی ماں کے زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی، بابے کے سر پہ پٹی باندھے ہوئے قسم کھائی تھی. تو حسین اس میں کوئی حادثہ کیوں؟ ہم نے تو وعدہ کیا تھا. تو حسین پھر رو کیوں رہے؟ حسین رو کے کہتے کچھ مشکلیں ہیں سفر کے لیے. رو کبھی مشکل کشا کی بیٹی ہوں تو مجھے مشکل بتا. حسین رو کہتے میں گھر سے نکلوں گا مدینہ سے، میرے سامنے منزلیں دو ہیں. قاتل جو میرا ہے وہ بیٹھا ہے شام میں، میری منزل ہے کربلا. محاذ دو ہیں، ایک کربلا ایک شام. فوج میرے پاس ایک ہے، میں کربلا جاؤں شام فتح نہیں ہوتی، میں شام جاؤں کربلا کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا. میرے بابا علی دو چیزیں ادھوری چھوڑ کے گئے تھے. ایک علی کا خطبہ نامکمل رہ گیا تھا، ایک علی کا 19 رمضان کا سجدہ نامکمل رہ گیا تھا. میں سجدہ پورا کروں تو خطبہ پورا نہیں ہوگا، میں خطبہ پورا کروں تو سجدہ پورا نہیں ہوگا. اللہ جانے اتنی روحانیت ہو گئی ہے مجلس میں، ایسے لگتا ہے کہ کسی معصوم کی آمد ہے. اتنی چیخوں کی آوازیں بھی میں نے کچھ پڑھائی نہیں بلند ہو گئی. علی کی بیٹی بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے بھی تو نہ ہو، ایسے کر آسان محاذ تو رکھے، مشکل محاذ مجھے دے دے. حسین رو کے تو کہاں لڑے گی؟ رو کے بھی تو بیٹے لے کے کربلا سو جانا، شام جانے تیری سے. علی کی بیٹی معصوم کا قبول کرے، سیدہ تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. جو چیخے مار کے رو رہے ہو نبی کی بیٹی تمہارے آنسو رو کہتے ایسے کر، سجدہ جانے تو جانے، خطبہ جانے میں جانوں، بابے کے لہجے میں دوں گی، بابے کی آواز میں دوں گی. حسین میں تیری بہن ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں اتنا مکمل خطبہ دوں گی، قاتل کے گھر جا کے دوں گی، شام کی طرف دیوار نہ ہلا دوں. مجھے علی کی بیٹی رہتے. حسین شام بابا سے فتح نہیں ہوئی. بابا چاہتے تھے شام جائیں، کوفہ تک رکے. حسن چاہتے تھے شام جائیں، مجبوراً مدائن جانا پڑا. حسین تو نہ گھبرا، اگر شام بابا سے اور بھائی سے فتح نہیں ہوئی میں زینب فتح کروں گی، ایسی فتح کروں گی میں قاتل کے گھر جا کے قاتل کو ہرا کے آؤں. حسین کی آوازیں مرحبا علی کی بیٹی. ایسا ہی ہونا چاہیے علی کی بیٹی کو. بیوی دے کر دی حسین مشکل ختم. حسین رو کہتے نہیں زینب پہلی مشکل حل کر دی، دوسری مشکل. حسین دوسری مشکل بتا. فرمایا فوج ایک، محاذ دو. فوج کربلا رکھو یا تیرے ساتھ شام بھیجو. رو کے حسین سے کہتی زمین پہ بیٹھ. حسین ریت میں بیٹھ گئے. سامنے بیٹھ کے کہتی میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں فوج تقسیم کروں. مجھے نہیں پتا کون بندہ سینے پہ ہاتھ مارے گا، کون ہائے کہے گا. جب کہتے میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے کے والے کی بیٹی تجھے فوج تقسیم کر کے دوں. حسین رو کہتے عالیہ کیسے تقسیم کرے گی؟ رو کہتی ایسے کر عباس تو رکھ لے رقیہ مجھے دے دے، عباس تو رکھ لے لالا مجھے دے دے، قاسم تو رکھ لے فروا مجھے دے دے، اصغر تو رکھ لے سکینہ مجھے دے دے، حسین اگر ہو سکے ایک سجاد مجھے دے دے. مجھے شام کی گلیوں میں تیری یاد آئے، میں تیرے لال کا چہرہ دیکھو. حسین میں وعدہ کرتا
میں سجاد کو جلتے خیموں سے بچاؤں گی، میں پتھروں کی بارشوں سے طرف سجاد لے کے آؤں گی۔ حسین قیامت تک دنیا کہے گی حسین کا بیٹا، حسین کا بیٹا، قیامت تک کوئی نہیں کہے گا میں زینب کا بیٹا۔ میں اپنی نسل قتل کرواؤں گی، میں تیری نسل بچاؤں گی۔ بھائی کی آنکھوں میں آنسو، آواز آئی مرحبا زینب۔ میں نے محاذ پوچھا تو نے قبول کیا، میں نے فوج بتائی تو نے تقسیم کر دی۔ علی کی بیٹی حسین کی ایک اور مصیبت، تو بھی کہتی مجھے بتا، میں تیری وہ مصیبت بھی پوری کروں۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کا جو میں باوجود کہہ رہا ہوں، میرے بس میں ہوتا میں یہ جملہ پڑھنے سے پہلے اپنی سانسیں ختم کر لیتا۔ حسین بے چین ہو کے زینب کے سامنے رو کے کہتے ہیں زینب عباس کو کون بتائے گا؟ مدینہ چھوڑ کے جانا ہے، زینب میں عباس کو نہیں بتا سکتا۔ زینب عباس بابے کے جلال کا وارث ہے، رو کے کہتی حسین حجرے میں بیٹھ میں ابھی بتاتی ہوں۔ رو کے کہتی اماں فضا قاضی دروازے پہ لا، عباس عالیہ کے دروازے میں بسم اللہ بی بی۔ زینب رو کے کہتی عباس پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں، جو حسین کہتا جائے وہ کہتا۔ عباس میں تیرے لہجے میں نہ سنوں، عباس تو نے حسین سے کیوں کیا کیسے نہیں کہنا، بس جو کہے وہ مان۔ سر جھکایا غازی نے، کتابیں کہتی ہیں یوں تھر تھر بدن کانپا ہوا کہ میں نے کون سی نافرمانی کی تھی۔ عالیہ نے مجھے یہ جملہ کیوں کہا؟ علی کی بیٹی رو کہتی اٹھیے حسین، حکم کریں عباس کو، میں ضامن ہوں، میرا غازی جو کہیں گے کرے گا۔ ادھر مولا حسین نے عالیہ کے حجرے سے باہر قدم نکالا، عباس نے سر سے امامہ نکال کے حسین کے کہا میں نے انکار کر دیا تھا، تو نے بہن سے سفارش کیوں کروائی ہے؟ تو بطول کا بیٹا، میں تیری کنیز کا بیٹا۔ آخری جملہ، آخری جس کے لیے محنت کی کیونکہ کل روان کی نہیں پڑھی جائے گی، کل ضرور کے کربلا پڑھیں گے، آج روان کی چھوڑ دی میں نے اونٹوں کا اٹھنا نہیں پڑھا، میں نے علی کی بیٹی کا سوار ہونا نہیں پڑھا، میں نے سغرا کا بھی چھوڑا نہیں پڑھا، میں نے حسین کا ماں کی قبر کا فدا نہیں پڑھا، میں نے حسین کا نانے کی قبر سے اٹھنا نہیں پڑھا۔ اگر میں نے سارے مضمون چھوڑے تو اتنا میرا ساتھ دینا کہ میں علی کی بیٹی میں عباس کی چپ دکھا دوں۔ کون کہتا ہے کہ عباس کربلا جا کے قتل ہوا ہے؟ مر گیا تھا غازی 28 رجب میں، قتل ہو گیا تھا عباس 28 رجب کو۔ عباس جو حسین کہے، عباس ایک بسم اللہ، میرا مالک خوب رو کر ہجرت کے لیے تیار۔ عباس ہم اکیلے نہیں جائیں گے، عباس ہمیں لشکر ترتیب دینا ہے۔ عباس دیکھا تھا مولا اس میں سفارش کی کیا بات، میں نے ایسے لائق شگرد تیار کیے تو مدینے بیٹھا رہے، میں اپنے شگرد لے کے جہاں کہتا تو مجھے سارے بنی ہاشم ہی نہ دے، ایک میں اٹھوں گا، ایک محمد بن حنفیہ جائے گا، ایک عقیل کا بیٹا مسلم ہوگا، ایک تیرا علی اکبر ہوگا۔ تو مجھے شہر بتا، شام سے پہلے علم نہ لگاؤں، مجھے عباس نے کہا۔ حسین نے کہا عباس کاغذ قلم اٹھا، جیسے علی کاتب بنتے تھے رسول لکھواتے تھے، عباس علی بن گئے، حسین مصطفیٰ بن گئے۔ حسین کرسی پہ بیٹھ گئے، عباس زمین پہ بیٹھ گئے۔ حسین نے کہا لکھ ہاشمیوں کی فہرست، عباس ایک نام لکھتا، حسین کوئی نام نہ لکھواتا۔ عباس کہتے مولا اسے نہیں لے کے جانا، فرمایا عباس چپ، جو لکھواؤں وہ لکھ۔ عباس نے ہاشمیوں کی فہرست مکمل کی۔ عباس کے چہرے پہ انتقام کی جلدی، عباس سمجھ رہا تھا ہم لڑنے جا رہے ہیں۔ عباس چاہتا تھا سفین کے بدلے، عباس چاہتا تھا جمل کے بدلے، عباس چاہتا تھا جلتے ہوئے دروازے کے بدلے، عباس چاہتا تھا حسن کے جنازے کے بدلے۔ عباس کہتا مولا مجھے حکم کر، میں نے لشکر اٹھانا کر ہے،
ادھر عباس نے فہرست مکمل کی، ادھر حسین نے عالیہ کے حجرے کی طرف دیکھا، بی بی زینب حجرے کا پردہ اٹھا کے کہتی حسین نہ گھبرا میں دیکھ رہی ہوں۔ عباس نے دیکھا کہ ادھر عالیہ حجرے کے اندر آ گئی ہے، حسین سے کہنے کا مولا نام تو سارے لکھ رہی ہے، اب کون سا نام لکھنا ہے؟ حسین کی آواز اٹھا کاغذ قلم لکھ زینب